عید الفطر کی تیاریوں میں پورے عالم میں اسلام لگا ہوا ہے، خصوصاً ہندو عزیزوں اکرام میں۔ وہیں عید جس کی تیاریوں میں ہم 1 مہینے پہلے سے انتظار کرتے تھے۔ بچپن میں پورے گھر والوں کے لیے کپڑے سلوانا، گھروں میں رنگ روگن کرنا، عورتوں میں مہندی کی رسم، کھانے پکانے کی تیاریاں۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، ایک طرف ہم کل عید کی خوشیوں تیاریوں میں لگے ہوں گے، لیکن آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، اس ملک کے فلسطین کے نہتے بچے کل اپنے جنازوں کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہاں عید کی کوئی خوشیاں نہیں ہیں، مسجد اقصی خون میں نہا رہی ہے۔ وہاں سے روتے بلکتے بچوں کی صدائیں دنیا کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ اے لوگوں، کیا تمہاری غیرت مر گئی؟ تم اپنی عیدوں کی تیاریوں میں ہو، یہاں ہم اپنے جنازوں کی تیاریوں میں ہیں۔ آپ یاد رکھنا، کل عید کے کھانے پک رہے ہوں گے۔ ان فلسطین نہتے معصوم بچوں کے لیے کھانے کی بات تو دور کی ہے، ان کے لیے علاج کے لیے بھی کوئی دوائیاں تک نہ پہنچنے دی جا رہی ہے۔ اے میرے عزیزوں، ہمیں عید مبارک کسی اور طریقے سے پیش کی جا رہی ہے، پر یہاں لیکن فلسطین کے بچوں کو عید مبارک گولیوں سے، بم اور بارود سے پیش کی جا رہی ہے۔ کیا اب بھی ہم ان خوشیوں کے ساتھ عید منائیں گے؟ کیا اب بھی ہم الگ قسم کے کپڑے پہن کر کے عید منائیں گے؟ میں ان نوجوانوں بچوں سے کہتی ہوں، اللہ کے قہر اور غضب کو یاد کرو۔ یقیناً اس نے ہمیں عید تحفے میں دی ہے، لیکن تمام جو دنیا کے حالات ہیں، مسجد اقصی، بیت المقدس، قبلہ اول، آج وہاں پر ایسے حالات ہیں کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو وہاں سے جھنجھوڑتی ہوئی آواز آ رہی ہے۔ تم خوشیوں میں اتنے نہ اتراؤ، جو آگ لگی ہے فلسطین میں، ان کی چنگاریاں ان قریب تمہارے گھروں تک بھی آئیں گی، تمہارے تیر من کو بھی جلانے والی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، نہ زیادہ اتراؤ۔ ایک طرف فلسطین خون میں نہا رہا ہے، دوسری طرف یہاں ہندوستان میں ہم عید منانے جا رہا ہے، جبکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں پہ گستاخیاں ہو رہی ہے، گندی گالیاں دی جا رہی ہے۔ رسول مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں قرآن عظیم، اسلام اور اللہ رب العزت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہم کل عید منانے جا رہے ہیں۔ تیسری بات یہ میرے عزیزوں، رب تعالیٰ کا قہر اتنا عام ہے کہ پورے ہندوستان بھر میں موتیں اتنی عام ہیں کہ لوگ جنازہ اٹھانے کو تیار نہیں ہیں۔ لوگ اس قدر مر رہے ہیں کہ لوگوں کی لاشوں کو دریا برد کیا جا رہا ہے، بہتے ہوئے نالوں میں پھینکا جا رہا ہے۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں۔ عید ہمارے لیے کون سی خوشیوں کی سوغات لے کر آئی ہے؟ یہ ہمارے احتساب کا وقت ہے، مولا کے حضور گڑ گڑانے کا وقت ہے۔ تم اپنے جسموں پر قیمتی لباس ڈال کر یا کل کے دن آنے والا خوشیوں کو اپنے لیے نافرمانیوں اور خدا تعالیٰ کے نافرمانیوں کے موالس کر کے عید نہ مناؤ۔ اے نوجوانوں، اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے، اللہ کے قہر اور غضب کی نشانیاں ہندوستان میں جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور روزانہ علماء اہل سنت، ہمارے اکابرین دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں۔ اتنے میسج آ رہے ہیں جتنے خیریت کے میسج نہیں آ رہے ہیں، اس لیے انتقال کی خبر عام ہے۔ اے مسلمانوں، کل عید الفطر ضرور ہے، مگر رب ذوالجلال کے ہجوم گڑ گڑانے کی عید ہے۔ مولا کے ہجوم گڑ گڑا کے ضرور مانگو۔ مولا امت مسلموں پر آئے یہ قہر کے اور تیرے غضب کے معمولات دور فرمائے، امن اور سکون کی وہ سانس پھر سے امت مصطفیٰ عطا کر کہ ہم سنہ بسانہ مل کر جس طرح ماضی میں عید مناتے تھے، مولا سکون کے ساتھ عید منائے۔ اب ہم کیسے عید منائے؟ جہاں فلسطین کے بچے رو رہے ہیں، وہاں کی مائیں اپنی کوکھ کے اجڑنے پر ماتم کر رہی ہے۔ ہم کیسے عید منائے؟ جہاں لوگوں کی صفحہ سے زیادہ جنازوں کی صفیں لگی ہوئی ہے، قطاریں میتوں کی لگی ہوئی ہے۔ ہم کیسے عید منائے جب تیرے نبیوں نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت سلامت نہیں ہے؟ ہم کیسے عید منائے جہاں قرآن عظیم اور رب ذوالجلال اور اسلام کی عزتیں بے مال کی جا رہی ہے؟ تو کیسے عید منائے؟ اور آج کے حالات میں بچیاں، ہمارے بچے، سب کے لیے یہی گزارش کروں گی، کل کی عید نہایتی سادگی سے مناؤ، نہایتی سادگی سے مناؤ، نہایتی سادگی سے مناؤ۔ کل جب تمہیں عید پڑھنے کا موقع ملے، ان مظلوم فلسطینیوں کو ضرور یاد رکھ لینا جو درد میں اپنے باپ کی لاشوں کے ساتھ عید منا رہے۔ کوئی عید اپنے بھائی بہن کی لاش کے ساتھ منا رہا ہے، وہاں پر کھانے پینے کے لیے اور علاج ملاج کی چیز نہیں،
اس کو یاد کرتے ہوئے کل کی عید منانا۔ اے مسلمانوں، خوشیوں میں نہانے کا نام عید نہیں بلکہ ایمان یہ ہے کہ تمام مومنین کا درد اپنے سینے میں رکھے۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ آنے والی عید الفطر بہتر سے بہتر انعامات عطا فرمائے، ان کے امن و امانت عطا فرمائے۔ اللہ فلسطین کے بچوں پر رحم فرما دے، عراق، افغان، یمن، شام کے بچوں پر رحم فرما دے، برما کشمیر کے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما۔ اے کریم خدا رحم علیہم، تو نے عید ہمیں دیا، یقیناً تیرا انعام ہے، مگر مولا امت مصطفیٰ کو خوشحالیوں عطا فرما۔ کفار مسکرین یہود و نصارہ کو تو خاک استر فرما، ان کے تمام برے منصوبے کو تو خاک میں ملا دے۔ یہود جو اپنے ناپاک منصوبے آزمائی کے ساتھ تیرے مقدس گھر کے پامال کرنے کی ناپاک کوشش کرنے میں لگا، مولا ان کے عزائم کو تو خاک میں ملا دے۔ مولا وما کرو وما کر اللہ خیرو مکرین، مولا ہمیں صحیح کی عادت فرما دے۔ بھولے بھٹکے مسلمانوں کو مولا تو سطح مستقیم عطا فرما دے مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمدی وعلیہ و اجمعین عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔